السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج 24ویں پارے کی تفسیر کا ہم خلاصہ پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر کے اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گھر گھر قرآن کریم کی روشنی پہنچ سکے، کیونکہ قرآن کریم ایک نور ہے، اس سے کفر اور شرک کے اندھیرے چھٹے۔ قرآن کریم ایک ایسی روشنی ہے جس سے ظلمتیں دور ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ قرآن کریم کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو منور کریں تو پڑھیے قرآن کو، سمجھیے قرآن کو، عمل کیجئے قرآن پر، تاکہ اس کا جو فائدہ ہے عملی زندگیوں میں ہم اپنے سامنے دیکھ سکیں۔ 24ویں پارے کے شروع میں موت اور حیات کے بارے میں انسان کی نیند اور بیداری سے عجیب موازنہ کیا گیا۔ یہاں پر کہا گیا کہ جب آدمی رات میں نیند لیتا ہے تو جن کا فیصلہ کر دیا گیا نیند میں ہی ان کا کام پورا ہو جاتا ہے، وہ پھر دوبارہ جاگ نہیں سکتے، اور جن کی زندگی کی ابھی مہلت باقی ہے ان کو موقع دے دیا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھیں اور اپنے کام میں لگے رہیں جب تک کہ وہ موت کا وقت نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صحیح سالم بیڈ پر گئے، بستر پر گئے، مگر اٹھ نہیں سکے دوبارہ، جو صحیح سالم بیڈ پر گئے مگر بول نہیں سکے دوبارہ، ان کا وقت پورا ہو چکا تھا، وہ اس کے ساتھ ہی ختم کر دیے گئے۔ اس لیے ہم رات میں سونے سے پہلے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ کبھی ان مسنون دعاؤں پر بھی آپ نے غور کیا؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے نام سے مرتا بھی ہوں، زندہ بھی ہوتا ہوں۔ حالانکہ سونے کے لیے جا رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے جس کے اندر الفاظ ہیں کہ موت اور حیات، کہ اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے مجھے زندگی ملتی ہے۔ صبح بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانی، کہ اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، احیانی، زندہ کیا تو نے مجھے موت کے بعد۔ تو روزانہ جو پڑھی جاتی ہیں دعائیں صبح اور شام، یہ دعا بتا رہی ہے کہ نیند دراصل موت کو یاد دلانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نیند اور موت میں فرق تھوڑا ہی تو ہے کہ نیند کے بعد انسان دوبارہ بیدار ہوتا ہے، موت کے بعد بیدار ہوگا تو وہ قیامت کے دن ہوگا، یہاں پر بیداری کا امکان نہیں ہے۔ جیسے ایک آدمی سو رہا ہے، وہ آس پاس ہونے والے واقعات سے لا علم ہوتا ہے، اسی طرح جب آدمی مر جاتا ہے تو آس پاس کے واقعات وہ بالکل نہیں جانتا کہ اس کے بعد آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ تو روزانہ نیند ایک پیغام دے رہی ہے، اس پیغام کو اگر ہم سمجھیں تو ہماری نیند سے پہلے ہم احتساب کریں گے، ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال میں کوئی ایسی کمزوریاں ہیں کہ اگر آج ہمارا وقت پورا ہو جائے اور ہمیں دوبارہ زندگی نہ ملے تو کہیں پچھتاوا تو نہیں ہوگا، کہیں حسرت اور ندامت تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں، جو ول لکھنا چاہتے ہیں، جو کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں، مگر وہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہوتی، کسی کو بتائی ہوئی نہیں ہوتی۔ کبھی ایسی بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ چاہتا ہے مگر کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بولنا بھی چاہے تو بول نہیں سکتا، لکھنا پڑھنا بھی چاہے تو وہ اس موقع پر لکھ پڑھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں آج کی تیاری آج ہی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان تمام بندوں کے لیے سورہ زمر کی آیت 53 میں ان تمام بندوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، گناہ کیا، ان کے لیے ایک پیغام دیا جا رہا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے لوگو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، چاہے گناہ کتنے بھی زیادہ کیوں نہ ہوئے ہوں، حتیٰ کہ جو آدمی سب سے بڑا گناہ ہے شرک،
جس کو اکبر الکبائر کہا گیا، میجر سنز کے اندر بھی نمبر 1 ہے اس کا، مگر اس کے باوجود ایک مشرک توبہ کر کے شرک کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرنے والے ہیں۔ اگر شرک کو معاف کرنے والے ہیں تو آپ بتائیے دوسرے جو گناہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ وہ رب العالمین ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ سب گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے گا، کیونکہ اس کی صفات میں ایک صفت جس کا آگے ذکر کیا گیا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس کی صفات میں غفار ہے، اس کی صفات میں غفور ہے، اس کی صفات میں غافر ہے، کہ وہ جو گناہوں کو معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، عفو درگزر کرنے والا، بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، تو کہا گیا کہ وہ توبہ کو بھی قبول فرماتا ہے اگر آدمی اس کے دربار میں رجوع کرے اور توبہ کرے جیسے کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ کون سی توبہ جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول ہو سکتی ہے، جس کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے، یعنی خالص سنسیئر توبہ، پکی اور سچی توبہ، اور اس کے اندر آدمی پہلے محسوس کرے کہ میں نے غلط کیا ہے، کیوں میں توبہ کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اظہار ندامت، گلٹی فیل کرے، وہ گلٹی کانشیس ہو اس کے اندر کہ مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو میں نے کر بیٹھا، مجھ سے ہو گیا وہ کام، اب اس کے بعد نہ کرنے کا عہد کرے کہ اللہ میں نے یہ کام تو کر دیا، آئندہ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ تو اگر یہ باتیں پیدا ہو جائیں تو وہ توبہ ہوتی ہے توبۃ النصوح، کہ آدمی گلٹی فیل بھی کر رہا ہے، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ بھی کر رہا ہے، اور اگر کسی کے حقوق سے اس کا تعلق ہے تو وہ حقوق کی ادائیگی بھی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جو پاکیزہ زندگی گزارے اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں، جو توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ بگڑا ہوا بندہ اس کے راستے پر واپس آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت زیادہ پسند آتی ہے۔ لیکن اگر توبہ میں سنجیدگی نہ ہو، سنسیئرٹی نہ ہو، تو پھر وہ توبہ اس کا وہ فائدہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی بتائی گئی کہ جہاں اللہ تعالیٰ غافر ہے، غفار ہے، غفور ہے، جہاں رحمان ہے، رحیم ہے، ودود ہے، لیکن اس کی صفات میں سے یہاں آگے دوسری بات بھی بتائی گئی کہ وہ توبہ بلا شک و شبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، کہ وہ سخت گرفت کرنے والا بھی ہے، عذاب دینے والا بھی ہے۔ ان لوگوں کو عذاب دینے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں، جو گناہوں میں لگے رہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ان پر بڑا سخت ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو اس کے لیے سخت عذاب کی دھمکی دی گئی، وارننگ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا سخت عذاب بھی رکھا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ وہ معاف کرنے والا بھی ہے، شدید عذاب بھی دینے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی صفت سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور جو بات آیت 26 میں آگے بتائی جا رہی ہے اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے، عذاب خبر کے بارے میں، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ قیامت کے دن سے پہلے عذاب قبر کی بات کی جا رہی ہے فرعونیوں کے حوالے سے، کہ آگ صبح اور شام ان پر پیش کی جا رہی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ان کو کہا جائے گا کہ فرعونیوں کو عذاب میں مبتلا کرو۔ تو یہ صبح اور شام کون سی عذاب ہے؟ اسی کو عذاب قبر کہا جاتا ہے، مرنے کے بعد جو عذاب اس کو دیا جائے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے عذاب القبر حق، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الجنائز میں، کہ قبر کا عذاب یہ برحق ہے۔ البتہ یہ کیسے ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، قبر کا معاملہ یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے جو پردہ غیب میں ہے، جس کو صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے عذاب قبر کیسے ہے اللہ عالم، اس کی شکل و صورت، اس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے۔ مرنے کے بعد انسان
عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، وہاں اس کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے. نیک ہوگا تو نیکی کا معاملہ اس کے ساتھ ہوگا، برا ہوگا تو برائی کا معاملہ اس کے ساتھ وہاں پر کیا جاتا ہے. جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں وہ گویا کہ قرآن و سنت کی بنیادی باتوں کا انکار کرتے ہیں، صرف عقل کی بنیاد پر کہ ہم کتنی قبریں کھودے اور وہاں پر وہ عذاب نہیں دکھائی دیا، لہذا عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کی گمراہی، تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہے. کہ آپ اگر قبر کھودیں وہاں نعمتیں نہ ملیں، یا قبر کھودیں اور وہاں عذاب کے آثار نہ ملیں، تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے. گویا اپنی عقل کو سب کچھ سمجھ بیٹھے. اس مردے سے پوچھو اگر پوچھ سکتے ہو کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہا ہے، اس کے اوپر کیا کیفیت طاری ہو رہی ہے. اس کو سمجھنے کا ایک آسان سمپل طریقہ یہ ہے کہ آدمی کبھی خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب میں کچھ عجیب و غریب، ڈراؤنی، خوفناک چیزیں دیکھتا ہے، ان کا پورا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے. کبھی کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ خواب دیکھتے ہوئے بڑے لوگ بھی چیخنے چلانے لگ جاتے ہیں. کبھی کبھی ان کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور وہ ایک بہت ہی خوف کے ساتھ بستر سے جاگتے ہیں. جب آپ دیکھیے آگے پیچھے کچھ نہیں دکھائی دے گا، مگر اس کے باوجود اس پر اس کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں. پوچھئے کہ کیا ہوا تھا، کیوں چیخ رہے تھے، کیوں اتنا خوف زدہ تھے، کیوں تمہاری سانس اس تیزی کے ساتھ چل رہی ہے. کہے گا کہ خوفناک سانپ آ گیا تھا اور وہ مجھے ڈس رہا تھا تو میں مارے خوف کے ایسے بیدار ہوا. تو وہ محسوس کر رہا ہے، آگے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہا. اب اگر کوئی کہے کہ میں تو تمہارے بیڈ کے قریب بیٹھا ہوا تھا، مجھے تو کوئی سانپ دکھائی نہیں دیا، مجھے تو کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دی. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، چھوٹی سی مثال، صرف وہ بڑی بات کو سمجھنے کے لیے کہ بعض چیزیں دوسرے لوگ نہیں دیکھتے مگر وہ آدمی دیکھ بھی سکتا ہے، وہ آدمی فیل بھی کر سکتا ہے. تو عذاب قبر جب قرآن و سنت میں کہا گیا تو اس کے حق ہونے میں کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا. دیکھتے رہیے پروگرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جہاں سے بات روکی گئی تھی وہیں سے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں آیت 60 کے اندر دعا کے بارے میں ایک بات بتائی گئی. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ تعالیٰ کی یہ منادی ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو، مانگو اللہ تعالیٰ سے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو ایسے متکبر اور مغرور بندے ناپسند ہیں. گویا وہ تکبر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم کیوں مانگیں اللہ سے، کیوں عاجزی کریں اللہ تعالیٰ کے آگے. یہ تکبر کی علامت جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور ایسے لوگوں کو جہنم میں ذلیل کر کے داخل کیا جائے گا. اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ تم دعا کرو. دعا یہ عبادت کا خلاصہ ہے، دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس عجز و انکساری کے اظہار کا ایک بہترین طریقہ ہے. دعا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا اعتراف ہے. اس لیے آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور مانگنا کیسے ہے، اس کے لیے کچھ آداب بتائے گئے. جیسے سورہ بقرہ کی آیت گزری، اس کے اندر کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بندے مجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ میں تم سے بہت قریب ہوں. اور کرتا کیا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب کبھی بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. لوگوں کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ دعا کریں، اس آفر سے فائدہ اٹھائیں، اس پر ایمان رکھیں. اسی میں ان کے لیے رشد ہے، اسی میں ان کے لیے خیر اور بھلائی ہے. دعا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تم سے قریب ہوں. وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دل کے دھڑکن سے بھی واقف ہے، وہ ہر ایک کی سننے والا ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسی لیے اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے تھے. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے، کثرت کے ساتھ مانگنا چاہیے. اور مانگنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ وہ رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے.
وہ غریب کی بھی سنتا ہے، امیر کی بھی سنتا ہے، اس کا دربار سب کا دربار ہے، وہی نوازنے والا ہے غریبوں کو، وہی نوازنے والا ہے امیروں کو، اس کو چھوڑ کر کسی کا کوئی اور دربار نہیں جہاں سے غریب اور امیروں کو نوازا جائے، کسی کا کوئی ایسا دربار نہیں ہے جہاں سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، وہ رب العالمین کا دربار ہے، وہ بادشاہوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اولیاء کو پیدا کرنے والا ہے، وہ اتقیاء اور انبیاء کو پیدا کرنے والا ہے، اس کی یہ آفر ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو اس کو چھوڑ کر اگر آدمی ادھر ادھر بھٹکے گا تو یہ اس کی محرومی کی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد سورہ فصلت کا ایک دوسرا نام سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ کا پس منظر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک موقع پر ایسے ہوا، مکے کے لوگوں نے یہ چاہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی ڈائلاگ، ایسی بات چیت ڈسکس کیا جائے کہ جس سے گیو اینڈ ٹیک کی کوئی شکل بن جائے، کچھ لو اور دو کا سمجھوتا ہو جائے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک بہت ذہین آدمی عتبہ بن ربیعہ، جو اس زمانے کا مانا ہوا اسپوک مین سمجھا جاتا تھا، بولنے کی بڑی صلاحیت تھی، اس کو منتخب کیا اور کہا کہ جاؤ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بات چیت کرو، اور مقصد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ آپ کم کر لیں اور ہم اور وہ کوئی کمپرومائز کر لیں، اس پر کوئی سمجھوتا کر لیں تاکہ یہ لڑائی جھگڑے کی بات ختم ہو جائے۔ وہ گیا۔ اب لوگ بڑے منتظر تھے کہ بڑا ذہین و فہیم آدمی ہے، وہ کیا خبر لے کر آتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوا، وہاں جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے وہی مکے کے عرب جو تھے ان کا جو ڈیمانڈ یا مطالبہ تھا وہ پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے اس کی بات سنتے رہے۔ جب وہ بات کر گیا تو آپ نے پوچھا کہ ہو گئی تمہاری بات؟ کہا ہو گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو پھر میری بات بھی۔ کہا سنائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورت کی ابتدائی آیات اس کے سامنے تلاوت کی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسیٹیشن، تلاوت کا انداز کیا رہا ہوگا؟ جب جوں آپ کی تلاوت ہو رہی تھی اس کے دل کی دنیا بدلنا شروع ہو گئی، اس کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ عرب کے عام لوگوں کا حال تھا، دن میں مخالفت کرتے، رات میں چھپ چھپا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ وہ حلاوت، وہ شیرینی، وہ کشش قرآن کریم کی ایسی تھی کہ وہ کھینچ کھینچ کر ادھر جایا کرتے تھے۔ اب ادھر عرب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مکے کے بڑے بڑے مشرکین، کیا خبر لاتا ہے، کون کنونس ہوا، کون کس کو مطمئن کیا۔ اور اس کے بعد جب واپس آیا تو لوگوں نے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ جس فیس سے گیا تھا اس فیس سے یہ واپس نہیں آ رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی جادو کا کوئی اثر ہو گیا۔ اور پھر آنے کے بعد اس نے کہا میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے جو نہ جادو کا کلام ہو سکتا ہے، نہ شاعری ہے اس کے اندر، نہ نجومیوں کی کوئی بات ہے اس کے اندر، یہ کوئی بہت ہی اونچا کلام ہے۔ اب اتنا سننا تھا کہ وہ لوگ جو سب متفقہ طور پر اس کو چنے ہوئے تھے انہوں نے ایک دم حملہ کیا کہ لو بھائی، ہم تو سمجھے تھے کہ یہ بھی بڑا عقل مند ہے، لیکن ایک سٹنگ کے اندر اس پر بھی جادو کا اثر ہوا۔ کہنے لگے تم تو بڑے بدو اور بیوقوف نکلے، ہم تو بڑے عقل مند سمجھتے تھے تم کو۔ یہ ہے قرآن کریم کی تاثیر اور برکت، جو اس پر غور کرے گا اس کا یہ اثر ہوگا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 26 میں ایک اور بات بتائی گئی۔ مشرکین نے جب دیکھا کہ ہم ڈسکس کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے کبھی بھی جیت نہیں سکتے، کیونکہ اسلام ایک ایسی طاقت ہے، قرآن ایک ایسی سچائی ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے ایک پلاننگ کی کہ قرآن کو سننے کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔ جب بھی قرآن کی جہاں تلاوت ہو خلل پیدا کرو، ڈسٹرب کرو، تاکہ لوگ کنفیوز ہوں اور قرآن کریم پر توجہ سے سن نہ سکیں، کنسنٹریٹ نہ کر سکیں۔ یہی کیا کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ انہوں نے کہا اب غلبہ اور وکٹری کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن سننے سے لوگوں کو روک دیا کرو۔ یہ مشرکین عرب کیا ایک انداز تھا اور وہ یہ اس طرح عمل کیا کرتے تھے۔ اور آج بدقسمتی کے ساتھ آج بھی وہ چیز موجود ہے۔ کتنے ایسے آج ہم میں لوگ موجود ہیں جو اچھے ٹی وی چینل کو بند کروانے کی کوشش کرتے ہیں،
کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن و سنت کی بات سننا نہیں چاہتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو داعیان دین کے راستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو سچائی اور حق کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے نہ جانے ہم کبھی حکومتوں کا سہارا لیتے ہیں، کبھی ایجنسیوں کا سہارا لیتے ہیں، کبھی پاؤنڈ اور ڈالر کا سہارا لیتے ہیں، کوئی ہمارے آگے ہڈی پھینک دے، کوئی ہمارے آگے کوئی تنکے پھینک دے، کوئی ہمارے آگے کوئی تھیلی پھینک دے، کوئی ہمارے آگے کوئی گرانٹ دے دے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ روش کون سی روش ہے؟ یہ مشرکین کی روش ہے، جنہوں نے قرآن کی آواز کو دبانا چاہا، مگر دبی قرآن کی آواز نہیں دبی۔ گلی گلی، کوچا کوچا، گھر گھر، جھونپڑی جھونپڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا پیغام کیسے وہاں تک پہنچایا اور پہنچانے کا انتظام فرمایا۔ اسی طرح سے اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی بات اور آپ کی سنت اور سیرت کو دبانا چاہتے ہیں تو کیا دب جائے گی؟ نہیں دبے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ آپ کی بات کو اللہ تعالیٰ جاری و ساری فرمائے گا، چاہے لوگ اس کی کتنی ہی مخالفت کیوں نہ کریں۔ پھر اس کے بعد آیت 32 کے اندر خوشخبری دی گئی ان لوگوں کے لیے جو حق و صداقت کے راستے پر قائم رہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، دو صفات، ایمان لائے اور اس پر جم گئے۔ استقامت کا جنہوں نے مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ڈھارس کے لیے، مدد کے لیے، سپورٹ کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ جنگ بدر میں فرشتوں کا نزول ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طرح بہت سے مواقع میں فرشتوں کا نزول ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج بھی وہی رب العالمین ہے، آج بھی اس کی وہی قدرت ہے، لیکن ہم اپنے ایمان کے لیول کو تھوڑا سا اوپر کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ آج بھی ہے، ایمان اور اس پر ثابت قدم رہنا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے خیر و برکت نازل کی جائے گی، اور آخرت میں بھی ان پر کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دین پر قائم رہے۔ جیسے ایک بدو دور دراز کا سفر کر کے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دریافت کیا کہ مجھے ایک بات بتائیے جس پر عمل کر کے جنت کا مستحق بن سکوں۔ بہت بڑی بات تھی، بہت بڑا سوال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی سمپل جواب دیا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو ایمان لانے کا اعلان کرو، پھر اس پر جم جاؤ، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ یہ نہیں کہ مشرق و مغرب سے ذری سی ہوائیں اور ذرا سا رخ بدل گیا تو آپ ایمان کو چھوڑ دیے۔ نہیں، ایمان پر جمنا، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ پھر آخری جو بات بتائی گئی ہے آیت 34 میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بہترین آدمی وہ ہے جو ایمان لائے، عمل کرے اور اس کا پرچار کرے۔ تین باتیں، ایمان لائے، عمل کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے، تو وہ آدمی سب سے بہتر ہے۔ ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بہترین لوگوں کی صف میں شامل ہوں، داعیانہ کردار ادا کریں، ایمان کو پہچانیں، عمل اپنا مضبوط کریں اور دوسروں تک اس کا پیغام جتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق پہنچائیں۔ خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کریں، شر کے کام کو روکنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔